الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، پہلی بات یہ چل رہی تھی اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مخلوق کو قیامت کے دن جمع کریں گے اور ان سے حساب لیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں
چلنے والا کوئی بھی جانور، اور ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور دو پروں کے ساتھ اڑنے والا ہر پرندہ۔ اللہ فرماتے ہیں الا امم امثالکم، یہ تمہاری انواع کے ہے جس طریقہ سے تمہیں آخرت میں اور قیامت کے میدان میں جمع کر دیے جائیں گے۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے جانور ہیں، آسمان میں اڑنے والے جتنے پرندے ہیں، سب کو اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں اکٹھا کریں گے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی ہر مخلوق کو قیامت کے میدان میں جمع کریں گے۔ صرف ایسے نہیں کہ انسان اور جن، بلکہ دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اکٹھا کریں گے، اور حساب کتاب صرف لیں گے جن اور انسان سے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ عادل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس انصاف ہے، اس لیے پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ اکٹھا کریں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا تو اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں جانوروں کو بھی اکٹھا کریں گے، اور جو جانور مار کھایا اس کو کہا جائے گا کہ اس کو تم مارو، اور مارنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے یہ دونوں مٹی بن جائیں گے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالی سب کو کھڑا کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے حساب، مطلب یہ ہے سب کا بدلہ آپ دیں، اللہ سبحانہ و تعالی دیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں امم امثالکم، کہ تمہاری جیسے ہے حساب اور کتاب، قیامت کے میدان میں جمع ہونے میں تم سب برابر ہو، چاہے تم انسان ہو، چاہے تم جن ہو، چاہے تم دوسری کوئی اور مخلوق ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو اکٹھا کریں گے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں چھوڑے کسی چیز کو لکھنے میں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے بارے میں لوح محفوظ میں سب کا نام ہے۔ اس کے اندر دنیا میں جتنے مخلوق آئے، جتنے مخلوق چلے گئے، اور جتنے مخلوق آئیں گے، سب کا نام، سب کی ہر چیز اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی لکھنے میں، اور ثم الى ربهم یحشرون، پھر اس کے بعد ان کے رب کی طرف یہ جمع ہوں گے، جمع کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا نام اس کے اندر ہے، اور اللہ فرماتے جیسے پہلی آیت گئی کہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں میدان محشر میں اکٹھا کریں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، جو لوگ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ لوگ بہرے ہیں، ڈیف، ان کو سننا نہیں آتا، وبکم، اور یہ گونگے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں فی الظلمات، یہ بہت اندھیروں میں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو اس لیے دنیا میں آپ دیکھیں گے ایک آدمی سن رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، دین کی باتیں ان کے سامنے آئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ اس نے کبھی ایسی بات سنی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمن ہے، یہ بالکل ڈیف ہے، اس کو کسی قسم کی بات کان میں نہیں جاتی۔
سمن بکمن. اور آپ کو معلوم ہے اللہ فرماتے ہیں جب ایک انسان بہرے ہوتے ہیں تو اس کو باتیں بھی کرنا نہیں آتا. ایسے آپ کے بہت سارے بچے دیکھیں گے اس دنیا میں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جس طریقہ سے وہ گونگے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں وہ سنتے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بات سنتا ہی نہیں تو پھر کیسے وہ کسی اور کو بتائیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سنتے تو ہیں لیکن حق کی باتیں جو ہے دوسروں کے سامنے اظہار کرنا، ان کو بتانا یہ نہیں آتا، جیسے ڈرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ میری آیتوں کو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، سمن، یہ ایسا ہے جیسے بہرے ہیں، وہ بکمن گونگے ہیں، فی الظلمات، اور ایسے تاریکیوں میں ہے کہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فضل اور کرم ہے اگر کسی کو اللہ کی ہدایت کی بات نصیب ہو گئی اور کسی کو ہدایت مل گئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہدایت کا ملنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں قل ارأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. او محمد آپ کہہ دیجئے، اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے اتنے احسانات ہونے کے باوجود یہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے. یہ جان اللہ کی طرف سے ہے پھر بھی وہ مانتے نہیں، وہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے. یہ جو دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت بغیر کسی اور کی عبادت کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم، تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تمہارے پاس آ گیا، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ گئی، تمہاری موت آ گئی، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے بغیر کسی اور کو اس وقت تم بلاتے ہیں؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. ایک آدمی اللہ کو کبھی نہیں مانتا، کبھی نہیں مانتا، اور دنیا کی لذات اور دنیا کی خواہشات میں پڑے ہیں، لیکن جب ایسی مصیبت آ گئی، ایسی ایک مصیبت آ گئی تو اس مصیبت کے وقت اللہ کے بغیر اور کسی کو نہیں بلاتے، اللہ ہی کو بلاتے ہیں. اللہ دوسری قرآن شریف میں ایک آیت میں فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب سمندر میں یہ لوگ جاتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اس وقت تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم مسلمان تو جب بھی کشتی میں جاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کا نام لے کے ہم چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہے، اللہ کو جو لوگ نہیں مانتے، سمندر میں جاتے ہیں اور نہ کوئی اللہ کا نام ہے نہ کوئی خدا کا نام ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ایسی ایک طوفان شروع ہو گئی، طوفان شروع ہو گئی اور وقت ایسا آ گیا کہ اب بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب یہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب جو ہے نا بدھ کا نام اگر ہم لیں گے یا کسی اور کا نام ہم لیں گے تو کچھ نہیں کم آئے گا.
تو وہ بیچارہ کیا کرتا ہے کہ فائنلی جا کے اللہ کا نام لیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اغیر اللہ تدعون، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت تم کس کو بلاتے ہو؟ تم بیکار اور ایسے تمہاری جو رب، تمہاری جو معبود ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. آج اگر کوئی مدد کرنے والا ہمیں چاہیے تو اللہ کو چاہیے، پھر تم اللہ کا نام لینا شروع کر دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو تم بلاتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں تو تمہاری اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں جس کے لیے تم اللہ کو بلا رہے ہو، جس کے لیے تم اللہ سے مدد مانگ رہے ہو. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم اپنی معبودوں کو بھول جاتے ہو، اس وقت تم اللہ کو یاد کرتے ہو. واقعہ یہ ہے، شان نزول یہ ہے، شان نزول نہیں ہے اصل میں، ایسا ایک واقعہ پیش آیا. آپ کو معلوم ہے ابو جہل کا ایک بیٹا کا نام تھا اکرمہ. جب نبی علیہ السلام مکہ میں چلے گئے اور مکہ فتح ہو گیا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ساری کنٹرول آ گئی، تو یہ جو ہے نا جدہ کی طرف بھاگ گیا اور وہاں جا کے ایک کشتی میں سوار ہو کے اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی. اس نے یہ سمجھا کہ آج تو ہماری یعنی بچنے کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ گئے اور سارے لوگ ان کے ہاتھ میں ہیں اور ان کے اوپر ہم نے کیا کیا ظلم کیا ہے، آج تو ہمارے خیر نہیں ہے. تو اس نے کشتی میں سوار ہو کے وہاں سے بھاگنا شروع کیا. تو اس کے ساتھ میں اور بھی مسافر تھے، وہ ساری کفار مشرک. تو بیچ میں جب گئے سمندر کے بیچ میں طوفان شروع ہو گیا. اب انہوں نے جو ہے معبود اور ان کا جو بھی کچھ مورتی کا نام لے کے بڑی عبادت کی اور اللہ سے ان سے مدد مانگی، لیکن کوئی کام نہیں آیا. فائنلی وہاں کے جو دوسرے مسافر ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو آج تو کسی اور سے کام نہیں ملے گا، مدد نہیں ملے گا، تو بہتر ہمارے لیے کہ چلو ہم اللہ کا نام لے کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں. جب اللہ سے مدد مانگنا شروع کی تو اکرمہ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کیا بات ہے، جب ہمیں مدد کی ضرورت ہے اس وقت اگر یہ مورتیاں اور یہ جتنے ہمارے معبود عبادت نہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ان تمام چیزوں کی عبادت ہم کیوں کریں. تو اس نے یہ نیت کی کہ اگر آج مجھے اس مصیبت سے نجات مل گئی تو میں سیدھا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر میں مسلمان بن جاؤں گا. تو اللہ کا اور فضل اور کرم ہے کہ یہ مصیبت ٹال گئی اور مصیبت دور ہو گئی اور بچ گیا. تو اب سیدھا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور یہ مسلمان ہو گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ مسلمان بننے کے بعد بیٹھا نہیں رہا، پوری زندگی اس نے جو ہے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور نبی علیہ السلام جہاں پہ جس جگہ پہ جہاد کے لیے ان کو بلایا وہاں پہ شرکت کی. تو اللہ یہ فرماتے ہیں یہاں پہ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم اسی اللہ ہی کو بلاتے ہو. اور فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، جس کو اللہ چاہے تو اس مصیبت تم سے ٹال دیتے ہیں، مصیبت سے بچا لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے اگر اللہ چاہے، اگر آپ نے اللہ سے دعا مانگی، ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اور ہم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے مدد مانگی، لیکن اس کا کوئی حل نہیں آیا، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے ہمارا یقین اور ایمان جو ہے کمزور ہو جاتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کہاں دعا کی. تو اللہ فرماتے انشاء،
دعا مانگنے سے یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ بھئی میری جو مصیبت ہے یہ ٹل جائے گی یا اللہ سبحانہ و تعالی میری اس مصیبت کو دور کر دیں گے. ضروری نہیں ہے. یہ اللہ کی چاہت کے اوپر ہے. اگر اللہ چاہے تو مصیبت کو دور فرما دیں گے. وہ اس میں بھی بڑی حکمت ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. اللہ دیکھیں گے کہ اس مصیبت دور ہو جانا اس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے. اللہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس مصیبت کے اوپر اس کو رکھنا یہ اچھا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس مصیبت کو دور نہیں فرماتے. جب اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس مصیبت سے دور ہونے کی وجہ سے یہ آدمی اور بھی اس کے ایمان پکا ہو جائے گا اور بھی یہ دن پر آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پھر دوبارہ اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کے لیے اور ایسے لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے, جس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے, ان کے لیے ہر مصیبت بھی نعمت ہے. ان کے لیے ہر نعمت بھی نعمت ہے, ہر مصیبت بھی نعمت ہے. کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مصیبت ہمارے اوپر کیوں بھیجی. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے بڑا خیر ہے. تو اس لیے ہمیشہ دعا کرنے کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ جب دعا کی تو مصیبت دور ہو جائے گی. اگر اللہ نے چاہا اور اللہ نے یہ چاہا کہ یہ مصیبت دور آ جائے گی تو پھر دور ہوگی. اس لیے اللہ نے یہاں پہ ورڈ لایا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں جس کے لیے تم نے دعا مانگی. کب؟ ان شاء, اگر اللہ یہ چاہتے ہیں. اور اللہ فرماتے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ, جب تمہاری حالت ایسی ہوتی ہے, جب تمہارے اوپر مصیبت ایسی آ جاتی ہے تو اس وقت تم اپنی شرکاء, اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہو, اور اس وقت تمہارے ذہن میں ایک ہی ذات کی بات آتی ہے جو ذات اصل میں خالق کائنات ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ہی مصیبت آتی ہے. جیسے ہم سوچتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہمیشہ مصیبت آتی رہتی ہے. اللہ نہیں, مصیبت ہر امت پر آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی آئے گی. اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں پر بھی مصیبت بھیجی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے. یہاں پہ وہ وارڈ نہیں ہے لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, ہم نے بھیجے. کس کو بھیجے؟ رسول اور انبیاء, پروفٹس ہم بھیجے. کہاں؟ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, دوسری امتوں کی طرف آپ سے پہلے. اچھا, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, پھر ہم نے ان کو پکڑے. کس سے؟ فقر و فاقہ اور بھوک اور پیاس, اس قسم کی مصیبت دے کے ہم نے ان کو پکڑا. اور اسی طریقہ سے وَالضَّرَّاء, بیماری دی ہم نے, بیماری سے ہم پکڑے ان کو. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, تاکہ یہ گر گڑائے, تھوڑی سی روئے میرے سامنے. یہ انسان کی خصلت ہے. جب انسان کے پاس خوشحالی ہوتی ہے, کوئی کسی قسم کی مصیبت نہیں ہے, آپ دیکھیں گے ایسے لوگ کبھی بھی مسجد میں نہیں آتا.
کبھی بھی مزے میں نہیں آتا، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی ایک مصیبت آئی اور اس نے دیکھا اس مصیبت سے بچنے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ آدمی آہستہ 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 جو ہے مسجد کی طرف آنا شروع کیا۔ جب مصیبت نہیں آتی وہ ایسے بھول جاتے اللہ کے رسول کو کہ اس کو 1 منٹ کا وقت بھی نہیں ملتا اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کی مصیبت پہلے بھی بھیجی دوسری امتوں پر، تاکہ تھوڑا سا روئے اور میرے سامنے آئے اور میری اتباع کرے، میرے حکم کو مانے۔ اچھا، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ پھر کیوں نہیں، جب ان کے پاس مصیبت آئی تو کیوں یہ لوگ نرم نہیں ہوئے؟ ان کو چاہیے تھا مصیبت آنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا نام لے، اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکن قست قلوبہم، ان کے قلوب جو ہے، ان کا دل بہت سخت ہو گیا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ مصیبت آنے کے بعد بھی دل میں کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہے کہ جو اس مصیبت میرے پاس جو آئی ہے اس سے بڑھ کر مصیبت نہیں میرے اوپر آ سکتی تھی، اللہ نے مجھے بچایا۔ لیکن اس کے باوجود ولیکن قست قلوبہم، یہ پچھلی جو امت گئی ہے ان کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کی، بلکہ ان کا دل سخت ہو گیا اور جو گناہ میں پہلے مبتلا تھے، جو گناہ وہ پہلے کر رہے تھے، اسی گناہ میں وہ قائم ہے۔ اب ہم اس کی وجہ ایک تو ہے قلب سخت ہو گیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے ان تمام گناہوں کا کام مزین کر دیے، ان کے سامنے بالکل اچھی خوبصورت بنا کے پیش کی، اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے اور یہ کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی ایسے مت بنو جس طریقہ سے پچھلی امت اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کبھی عبرت حاصل نہیں کی، کسی سبق نہیں لیا، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے، کہ تم بھی ایسے مت بنو۔ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نوٹس ہے، تمہارے لیے ایک وارننگ ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا امتحان لیتے ہیں مصیبت میں ڈال کر۔ مصیبت دے کے اللہ سبحانہ وتعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو یاد کرتے کہ نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو ایسے نہیں امتحان لیتے، اللہ کو پتا ہے کہ مصیبت کے وقت یہ تو اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن لگاتے ہیں، لیکن اس کی عادت ایسی ہے کہ جب یہ خوشحالی میں آ جاتا ہے تو اس کی کریکٹر، اس کی جو ہے حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا، جب یہ بھول جاتے ہیں، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جن چیزوں کی نصیحت کی گئی ہے ان کو، اللہ کی طرف سے ہزاروں نصیحت ہمارے لیے آئی، خاص کر کے اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، یہ سب نصیحت آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب نصیحت کو بھول جاتے ہیں، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم ان کے لیے ہر چیز کا دروازہ، ہر چیز کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں، جس چیز پر ہاتھ لگاتا ہے ماشاءاللہ اس میں برکت ہے۔ کوئی بزنس میں ہاتھ ڈال دی
ماشاءاللہ بڑی اچھی بزنس ہو گئی، بچے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو گئے، ہر چیز نمبر 1۔ اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں ہر چیز کا دروازہ۔ ابواب کا مطلب بابن ہے دروازہ، ابواب پلورل ہے، تمام چیزوں کے دروازے ہم کھول دیتے ہیں ان کے لیے، ہر چیز میں اس کے لیے اچھا ہی ہے، جس میں بھی ہاتھ لگاتا ہے اچھا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں، ماشاءاللہ یہ آدمی اللہ کا بڑا قریب انسان ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، ایسے مت سمجھو، اگر کسی کے اوپر مصیبت آ گئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آدمی بہت برا ہو گیا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی خاص نعمت ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، مت سمجھو کہ بھئی یہ آدمی بہت ہی نیکار ہے۔ نو، دنیا میں مصیبت آنا یا خوشحال آنا یہ کسی کی اچھائی اور برائی کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب یہ خوش ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ جو ان کو ملا ہے، جو نعمت ان کو ملی ہے، اس نعمت ملنے کی وجہ سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ ہمارے بڑے قریب ہے، ہم اللہ سے بہت قریب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں۔ اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، پھر اس کے بعد یہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہم تو اتنے خوش تھے، ہم تو اتنے اچھے لوگ تھے، کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، دنیا میں مصیبت یہ علامت نہیں کہ یہ آدمی برا ہے، خوشحالی اس دنیا میں یہ علامت نہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ ایک آدمی برا ہونے کے بعد بھی ان کو نعمت مل سکتی ہے، ایک آدمی اچھا ہونے کے باوجود ان کے اوپر مصیبت آ سکتی ہے۔ اللہ کیوں دیتے ہیں اس قسم کی مصیبت؟ اور پہلے بات یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہتے ہیں کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے یہ لوگ میری طرف رجوع کریں، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور یہ مقصد کی وجہ سے اللہ ایسی مصیبتیں اور ایسی خوشحالی بھیجتے ہیں۔ اور دنیا کی یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی نعمت اور دنیا کی مصیبت یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور دنیا میں جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت اصل کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، دنیا کی پنشمنٹ کوئی پنشمنٹ ہے ہی نہیں، اصل پنشمنٹ کی جگہ آخرت ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑی مصیبتوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بھیجتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ ہم اللہ کی طرف جائیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس قسم کی مصیبت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو خیر، تو اللہ فرماتے ہیں پھر قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ۔ اللہ فرماتے ہیں دکھاؤ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری
سننے کی طاقت لے لے، چھین لے، وَأَبْصَارَكُمْ دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہاری قلوب کے اندر، دلوں کے اندر مہر لگا دی۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے بغیر تمہارے پاس اور کوئی الہ ہے یأتیکم بھی جو تمہیں یہ چیز لا کے دے؟ نہ، کوئی نہیں ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، دیکھو کیف نصرف الآیات، کس طریقہ سے ہم آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ثم هم یصدفون، اور یہ آیات اور نشانیاں ملنے کے باوجود یہ کنارہ کش کرتے، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے ارأيتكم ان اتاكم، بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اچانک آ گئی، اور یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب تمہارے سامنے آیا، هل يهلك الا القوم الظالمون، اور اس مصیبت میں ظالم قوم ہی ہلاک ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی اچھے لوگوں کو ہلاک نہیں کرتے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے تمام رسولوں کو نہیں بھیجے مگر مبشرین و منذرین، ان کو خوشخبری دینے والا بنا کر اور ان کو ڈرانے والا بنا کر ہم نے بھیجا۔ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جس نے ایمان لایا اور اپنی اصلاح کی، اللہ فرماتے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے کوئی خوف کی بات نہیں، ڈر نہیں، نہ یہ پریشان ہوں گے اللہ کے یہاں قیامت کے میدان میں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھٹلائے، يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ، عذاب ان کو ٹچ کرے گی، اور یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے گناہ کیا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اللہ کہہ رہے نبی علیہ السلام سے کہ آپ یہ کہہ دیجئے لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، یہ آیت کو اچھی طریقہ سے سمجھ لیں، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، ولا اقول لکم، اور میں یہ بھی نہیں کہتا انی ملکن، کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو فالو کرتا ہوں وہ چیز جو میرے اوپر بھیجی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ بتائیے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ کیا نابینا آدمی اور جو یا دیکھنے والا آدمی جو دیکھ سکتا ہے یہ برابر ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم سوچتے نہیں اس سلسلے میں، تم یہ باتوں کو سوچتے نہیں؟ دیکھیے یہ آیت بالکل کلیئر ہے، یہ آیت اتنی کلیئر ہے کہ اس میں کسی قسم کی شبہ، اس میں کسی قسم کی سمجھنے میں مشکلات کچھ نہیں ہے۔ اس آیات اس بات پر دلیل ہے، ایویڈنس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، نبی علیہ السلام غیب کی کوئی خبر نہیں ہے، unless اللہ سبحانہ وتعالی ان کو غیب کی خبر بتا دے۔ اس لیے
کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے ہیں اور ہم اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے نبی کو سب کچھ دے دیا اور ہم آپ نبی سے مانگتے ہیں، اگر ایسی بات کوئی کہے تو یہ آیات اس کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کے سامنے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ یا یہ بات الگ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز دی، لیکن کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اللہ نے دوسری آیت کے سامنے آ رہی وہ آیت، یہ 2 پیج بعد ہی آ رہی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر غائب کی کنجی ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفتاح کہتے ہیں کنجی کی، اور مفاتیح کہتے ہیں بہت سارے چابیاں جس کو کہتے ہیں مفاتیح۔ اللہ فرماتے ہیں غیب کی ہر چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا اللہ یہ ایسے کیوں نہیں کہا عندہ الغیب، میرے پاس غیب کی باتیں ہیں، میں غیب کی بات کو جانتا ہوں؟ اللہ نے ایسے کیوں کہا کہ غیب کی چابی میرے ہاتھ میں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس چابی ہو، کسی کے پاس چابی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اس آدمی کے پاس ہر کنٹرول ہے۔ آپ نے بینک میں پیسے رکھے تو یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کے پیسے ہیں، لیکن کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر آپ چاہیں کہ میں آج جا کے پیسے لے لوں گا، نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کی مالک آپ ہے، بینک میں جتنے پیسے آپ کے نام یہ سارے آپ کے ہیں، اور اس کے اندر کسی کی بس نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر ہاتھ ڈالے، یہاں تک کہ مینیجر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ پیسہ استعمال کریں۔ لیکن کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کی تو سنڈے آپ بالکل بیکار بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ کنٹرول اس لیے ہے کہ چابی اس کے پاس ہے، چابی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہر چیز، ہر غیب کی کنٹرول ہے۔ اچھا اب آپ کی کہاں تک کنٹرول ہے؟ منڈے مارننگ جب جائیں گے آپ کہیں گے بھائی مجھے اتنے پیسے چاہیے، تو آپ کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا۔ باقی کنٹرول ابھی تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ابھی تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اپنا ہے۔ کچھ سکھایا گیا کہ بھائی یہ جہنم، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، فلاں فلاں چیزیں کہہ دی، اور نبی نے کہہ دی کہ مجھے ہے یہ آخرت ہے، یہ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، لیکن خود کی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں، جنگ بدر میں اتنی بری حالت ہے کہ 313 سولجر، اور وہ بھی ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، رو رہے تابو میں بیٹھ کر، ٹینٹ میں بیٹھ کر اتنے رو رہے کہ اللہ اگر اس بیٹل میں ہم ہار گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اس دنیا میں آیا اور آپ نے جو دین اس دنیا میں بھیجا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، یہاں تک ختم ہو گیا۔ اتنے
رو رہے رو رہے. غیب کی خبر ان کو پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمیں کیا کریں گے، وکٹری دیں گے اور ہم جیت جائیں گے. تو رو رہے کیوں؟ یہاں تک کہ ابو بکر جا کے کہا کہ یا رسول اللہ بس ہو گئی، اور کیا روتے ہیں، ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی مدد آئے گی، چلے آپ. اتنی رو رہا ہے، اتنی رو رہا ہے. اگر یہ آدمی کو غیب کی خبر ہے تو پھر رو رہے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کب خبر تو کچھ دی ہے لیکن کچھ خبر نہیں دی ہے. جو دیے اسے مل گیا، نہیں دیا تو آپ بیٹھے ہاتھ اٹھا کے گر گرا رہا ہے، اللہ کچھ بتا دو کیا ہو رہا ہے. یہ تو چھوڑ دے. آپ نے سنی یہ بات کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی گی. کسی نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک عائشہ نے زنا کی. اتنا بڑا الزام. نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام خود پریشان ہے کیا کریں. آخر میں جا کے عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم اپنے باپ کے گھر پہ چلے جاؤ کہ جب تک یہ فیصلہ نہ آئے کیا ہو رہا ہے. عائشہ نے کیا آپ یقین نہیں کرتے میں جو ایسا کام نہیں کیا؟ نبی اسلام نے کہا اللہ کا فیصلہ کا انتظار کر رہا ہوں. اتنی بڑی مصیبت، اور یہ آدمی اگر غیب کی خبر ہے، اس کو پتا ہے کہ غیب میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوگا، اور یہ سچی بات نہیں یہ جھوٹی بات ہے، پھر کیوں اتنے پریشان ہے؟ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو. یہاں تک کہ اپنی ماں باپ اور بچے سب سے زیادہ محبت جب تک نہیں ہوگی وہ ایماندار نہیں بن سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس محبت کی وجہ سے آپ نبی کو رب کے برابر کھڑا نہ کریں، یہ ظلم ہے. کیونکہ خود نبی، یہ نبی کی تعلیم ہے، نبی اس بات کو سکھانے کے لیے آئے کہ میں جو ہے اللہ کا بندہ ہوں، میں غلام ہوں، عبد، اور میری پوزیشن اللہ کی برابر ہو ہی نہیں سکتی. میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو کچھ نہیں جانتا، جو کچھ مجھے ملا ہے ایوارڈ ان اتبع، میں فالو کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے، اتنی بات معلوم ہے، ما یوحى الیہ، جو جہاں تک مجھے وحی کے ذریعہ ملی ہے اتنی بات مجھے معلوم ہے، اور کچھ معلوم ہے. اس سے صاف ستھری آیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے بھئی اس کے اندر تو یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو یہ مطلب ہو سکتا ہے. اس لیے بعض گمراہ لوگ ہوتے جو یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عالم الغیب ہے، ان کے سامنے یہ سب احادیث پیش کر دیتے ہیں فلاں فلاں فلاں. ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ جانتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام غیب کی بات اپنی طرف سے نہیں جانتے تھے، یہ تو اللہ نے ان کو سکھایا، اللہ نے ان کو بتایا جس کو ان کو پتا ہے. لیکن اللہ نے اگر کچھ نہیں بتایا تو نبی علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم، میں تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. کہ اگر تم میرے سامنے آ کر درخواست کرو گے کچھ دینے کے لیے، اور میں اتنی طاقت اور میرے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے
میرے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دوں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کہیں گے کہ ایسا تو ہم نے، ایسی بات تو ہم نے سنی ہے، نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے دعا کی اور اس کی بڑی برکات آ گئی، اور چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو ہے اس کے اوپر ہاتھ لگا دیا اور سارے لوگوں نے جو ہے دودھ پی لیا، تو اس کا مطلب ہے خزانہ اللہ کا؟ نہ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں خزانے ہیں، یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کے اندر نبی کی کسی قسم کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے آیت گئی نا وہ لاسٹ ویک کی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے معجزہ چاہیے تو پھر آپ آسمان میں سیڑھی لگا لیں، آسمان میں ایک سیڑھی لگا لیں اور پھر آپ ان کے لیے معجزہ لے کے آ جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ معجزہ لے کے آئے۔ معجزہ تو ان کے لیے ہے جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو آپ جتنا ہی دکھائیں گے، بلائیں گے، کہیں گے، یہ تو سننے والے لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے معجزہ کی سوچ آپ اپنی ذہن سے نکالیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معجزہ چاہیے تو پھر سیڑھی لگا لیں اور وہاں سے آسمان سے ایک معجزہ لا کے ان کو دے دیں۔ میں تو نہیں کروں گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کنٹرول ہے معجزہ کہ میں اللہ اگر نہیں دیں گے تو میں لے کے آ جاؤں گا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لائے؟ تو اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے، اور خزانے کی دور کی بات ہے، مجھے تو غیب کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ولا اعلم الغیب، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، جو اللہ مجھے سکھاتے ہیں میں جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے، نبی علیہ السلام انسان نہیں ہے، دیکھیں یہاں پہ تو کیا ہے، کیا جن ہے، کیا انسان نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انی ملک، میں تو فرشتہ نہیں ہوں۔ دوسری ایک آیت میں جو سورہ بنی اسرائیل اللہ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ تم جس طریقہ سے کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تمہیں جس طریقہ سے وائف کی ضرورت ہے میری بھی وائف ہے، تمہیں تو ایک ہے، میرے تو 12 ہے 11 ہے، یا اور تم جس طریقہ سے بازاروں میں جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں، انسانی ضروریات میرے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، تو اس لیے میں بھی انسان ہوں۔ فرق ہے تھوڑا سا تمہیں اور مجھے، میرے اندر فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں نبی ہوں لیکن میں انسان ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ انی ملک ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، ان اتبع الا ما یوحا الی، اور میں فالو کرتا ہوں، نہیں کرتا مگر جو کچھ میرے اوپر نازل ہوتی ہے، میرے پاس جو وحی آتی ہے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، قل هل يستوي الأعمى والبصير، آپ کہہ دیجئے کہ اندھے اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سمجھدار انسان ہے، جو دیکھتا ہے، نبی کو دیکھتا ہے، ان کی حالت جانتا ہے، یہ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، ان کے ہاتھ میں خزانے ہیں، یہ تو اعمیٰ ہے، یہ تو نابینا ہے، اس کو کچھ پتہ ہے ہی نہیں، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، اور ان کے ہاتھ میں ان کے اندر انسانی عادات تھی، تو پھر ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم اس سلسلے میں سوچتے نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. رکوع ختم ہو گئی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے ایسے.